बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टैलेंट एंड नॉलेज के सामीन, सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज पीर है, 21 जुल्हज है 1444, 10 जुलाई है 2023 और 26 हार 2080। आगाज़ करते हैं फरमाने इलाही से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह काफ 50वीं आयत सूरत है और इसका तर्जुमा मैं करने जा रही हूँ 17 से 19 तक। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी ज़ुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास रहता है और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी करती हो गई। ऐ शख्स, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। आगाज़ करते हैं ख़बरों से। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको कत्ल की धमकियां, मंसूबे बेनकाब हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की मजमून मुहिम जो है वो जारी है। फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम रोकें, वज़ीर आज़म की हदायत है। ढोंस और तशद्दुद और नफ़रत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका है। अवाम आर्मी चीफ फ़ौज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। सोशल मीडिया की मुहिम की मुज़ाहमत, 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडल्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ हर साजिश को कुचल दिया जाएगा। आम इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में होने चाहिए, वज़ीर दफ़ा का यह बयान है। इसके अलावा अहम ख़बरों में दुबई मुलाकातों में पीडीएम को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, फजलुर रहमान का ये बयान है। और मुलाकात में मुझसे कहा आपको सिस्टम में तब्दीली लानी है, मैंने इनकार कर दिया। पीडीएम तहरीक थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं, इलेक्शन वक्त पर होंगे, जल्द निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। और इसके अलावा पीटीआई को आईएमएफ मुलाकात पर जश्न की बजाय माफ़ी मांगनी चाहिए, बिलाल कियानी का ये बयान है। आर्मी चीफ को थ्रेट करके इमरान सियासी मकासद पूरे करना चाहते हैं, तलाल चौधरी का यह बयान है। और इसके अलावा नवाज शरीफ सितंबर में वापस आएंगे। मुजीबुर रहमान शामी जियो के नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, और हवस मुलव्वस होने से इश्क की रूह मजरूह हो गई है, ये सलमान गिलानी का बयान है। और नौजवानों को मुस्बत ज़राए अबलाग की ज़रूरत है, वज़ीर इत्तलात ये कह रही हैं। लेडीज़ जासूस दहशतगर्द हमले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राह के नए टारगेट्स बेनकाब हुए हैं। खातून एजेंट्स सोशल मीडिया पर अहम अदारों के अफसरान को फंसा कर हसास डाटा लेने के लिए मुतहरक थीं। भारतीय कर्नल मनिंदर की करीबी साथी मनीषा पटेल का मेहरुन्निसा और सना के नाम से नहायत एक्टिव अकाउंट पकड़ा गया है। एक मनसलक के रहनुमाओं मस्जिद तालीमी अदारों पर दहशत गर्द हमलों के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भी लॉन्च। ये बहुत अहम खबर जी। डॉलर 250 तक आ जाएगा। आईएमएफ की किस्त जारी होने पर मज़ीद माशी इस्तेहकाम आएगा, इसहाक डार ने यह कहा है। आम इंतखाबात जो अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगे। और इसके अलावा भारत की आबी खारजियत, रावी में पानी छोड़ दिया। पीडीएम का अलर्ट जारी हो गया है। 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा। 24 घंटों में मज़ीद पानी आ सकता है। रावी में निचले दर्जे का सैलाब मतवक्को है। इंडिया ने मामूल के मुताबिक पानी छोड़ा है, फ़िलहाल सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बयान है। और इसके अलावा जंग के रिपोर्ट, सैयद मोहम्मद अस्करी ताहाल बाजियाब ना हो सके। और इसके अलावा जी फ़ातिमा जिन्ना अज़ीम भाई का अज़ीम बहन कौम के लिए माँ का दर्जा रखती हैं, ये वज़ीर आज़म ने फ़ातिमा जिन्ना के बारे में कहा है। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमात में बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, ये मंसूर वसान ने कहा है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज करने हो चुकी है, जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी है। और गुजरात यूनान कश्ती हादसा में मुलव्वस मज़ीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ़्तार हो गए हैं। और गवादर में डीजल से भरा ट्रक जो है वो उलट गया है, आग भड़क होती है, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। आईएमएफ को सियासत में मुदाखलत की दावत देना काबिल मज़म्मत है, हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है। कराची में मज़ीद बसों का एक फ्लैट पहुंच गया है, शर्जील मेमन का ये कहना था। और इसके अलावा सिंध के सरकारी हस्पतालों का मेयार इतना आला है कि किसी को हेल्थ कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेन पेज की कुछ खबरें थी। और इसके अलावा
قرضوں اور سودی نظام سے معیشت چلانے پر تینوں بڑی پارٹیاں متفق ہیں، سراج الحق کہہ رہے ہیں۔ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ چین سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شاہ محمود یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال کا سی پیک سے متعلق بیان جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اور اس کے علاوہ باغبان پورہ میں خستہ حال مکان کے چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور صوبائی بار کونسلز کی آمدن انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہے، اور ہیڈ مرالہ میں 2 بچے نہاتے ہوئے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں۔ برطانیہ کے درجن پاکستان سے لندن کے لیے آخری پرواز ہے۔ جب متحدہ نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کراچی میں موجود تھی۔ وقار مہندی کا یہ بیان ہے، ہمارے قائد کے پاکستان سے بھٹو کے پاکستان میں دھکیلا گیا۔ خالد محمود کہہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہوا تو پاکستان کو ورلڈ کپ کھیلنے پر بھارت نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اہم خبروں میں جہلم میں ہوٹل میں سلنڈر کا دھماکہ ہونے سے 3 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی ہے، 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ خبر مجھے کل میاں والی سے ملی تھی، یہ مجھے پہلے پہنچ چکی ہے یہ والی خبر۔ نواز شریف اچھے آدمی ہیں، موجودہ حالات کے ذمہ دار باجوہ شہزاد اکبر نے یہ کہا ہے۔ شہزاد نے اکبر نے یہ کہا، اچھا جی، روس سے دھاگے کی امپورٹ جو ہے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ دے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ماتھے پر بندیا اور ہاتھوں میں گجرے اب سیما سچن ہو گئی ہیں اور پاکستان نہیں آؤں گی۔ سیما پب جی کے ہیرو ہیروئن کی کہانی بے شمار تضادات اور جھول میں ہے۔ پاکستان کی سیما اور بھارت کے سچن کی لو سٹوری جو ہے وہ حقیقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ یہ جی پب جی کے کھیلنے والے جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد کی سیما حیدر جاکرانی جو ہیں وہ بھارت جا کر سچن سے انہوں نے شادی کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھیں کچھ خبریں۔ اب آتے ہیں شہر کی کچھ خبروں کی طرف، اور شہر کی خبروں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف ریلیاں اور احتجاج جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ملکی مفاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی ہے۔ رانا مبشر اقبال نے یہ کہا ہے۔ مہنگی اور غیر معیاری سبزی اور پھلوں کی فروخت جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت پوری قوم سنے گی، پیپلز پارٹی کا یہ بیان ہے۔ میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجز کے 14 پروفیسرز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ سویڈن سفیر کو ملک بدر تعلقات ختم کیے جائیں، علماء کا یہ کہنا ہے۔ بیدیاں روڈ پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ 48 گھنٹوں میں 7 خواتین سے زیادتی لاہور میں ہو چکی ہے، اور پیر سید مشکور الحسن گیلانی کی رسم کل ادا کی جائے گی آج، اور غلام محمود ڈوگر کی والدہ کی احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے گی، اور کار ٹرک کے نیچے جا گھسی، ریٹائرڈ میجر دوست سمیت جاں بحق، گھر اور دکان میں ڈاکے، 5 شہریوں سے نقدی اور موبائل فونز چھین لیے گئے ہیں۔ حاجی کیمپ کے قریب سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ رحیم یار خان میں 6 ڈاکو ہلاک، 28 گرفتار ہو چکے ہیں، ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی لاہور میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 رہے گا اور کم سے کم 22 رہے گا۔ یہ کچھ شہر کی خبریں تھیں، اور آج منڈے ہے تو منڈے میں ایک پیج اخبار میں ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو اسسٹنٹ پروفیسر سابق صدر شعبہ ریاضیات وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے تسلیم اشرف نے یہ ایک کالم لکھا ہے جس میں ہے مد و جزر اس کا ٹاپک ہے، اور زمین کی محوری گردش کے تابع سورج کے گرد مقابلے میں چاند کی قوت کشش کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ سائنس کے متعلق تھا۔ اور اس کے علاوہ عزیز احمد جو ہیں وہ کائنات کا پھیلاؤ ایک راز ہے، یہ آغاز سے اب تک کتنی رفتار سے پھیل رہی ہے، سائنسدان تاحال اس کا حتمی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ خشک ماحول سے پانی جذب کرنے والا ہائیڈروجل جیل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت کا نیا ٹول متعارف ہو چکا ہے۔ یہ تھی کچھ خبریں۔ اور انٹرنیشنل نیوز میں جو ہے شمالی بھارت میں بارش سے تباہی، سیلاب، لینڈ سلائڈز سے 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور کرم میں جھڑپوں کا سلسلہ کئی علاقوں تک پھیل گیا ہے، جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے، 38 جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔
اور مقبوضہ بیت المقدس اسرائیلی فوج کا پناہ گزین کیمپ پر دھاوا، نوجوان پر تشدد، IMF معاہدے نے تاخیر سے معاشی مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ عبدالحلیم خان نے یہ کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ چین سے براہ راست ملاقات نتیجہ خیز رہی ہے اور یوکرین جنگ کا خاتمہ، 10 نئے شہروں کی تعمیر ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے انتخابی یہ وعدے ہیں۔ سعودیہ اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے میں وقت لگے گا، یہ بائیڈن کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شام امریکی ڈرون حملے میں داعش کا سربراہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو قانون میں متنازع ترمیم، اسرائیل میں وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے۔ اور اس کے علاوہ فرانس میں 14 جولائی کو پٹاخوں کی فروخت پر پابندی، اور مقبوضہ کشمیر میں سیاسی عمل کو بحال کرنا ہوگا، کرن سنگھ نے یہ کہا ہے۔ اور ٹیونس میں کشتی ڈوبنے سے 1 تارکین وطن ہلاک ہو گیا ہے، 10 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں چین کی مدد سے خام تیل نکالنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اور سیاسی منظر عامہ میں IMF ملاقاتوں کا پہلا مرحلہ الیکشن برائے غیر یقینی صورتحال ہے۔ اور سیکیورٹی گارڈز کی کم سے کم تنخواہ 20,000 ہونی چاہیے، گورنر سندھ نے یہ کہا ہے۔ اور فرانس ہنگامے فاسٹ ٹریک انصاف کا حصول دنیا کے لیے مثال بن گیا ہے۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ سکھ رہنما دیپ سنگھ کا قتل، سکھوں کا لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر احتجاج۔ اور اس کے علاوہ کچھ بقیہ جات نیوز ہیں، کلاسیفائڈ ہیں، کچھ کالمز ہیں۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہو گئی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔